بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. میرے اللہ میرے داتا، میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے. میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے. حمد تیری ثنا تیری، ترانے سارے تیرے نے. تو مالک ہے جہان دا، زمین آسمان دا. عرش والے فرش والے، خزانے سارے تیرے نے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخششی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 ہے. اللہ پاک نے ایمان والیاں مخاطب فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والیو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تاڑے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جس طرح تاڑے تو پہلے لوگاں تے روزیاں نو فرض کیتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الحمدللہ رمضان المبارک دی آمد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آن والا جمعہ رمضان المبارک دا پہلا روزہ ہوئے یا ہفتے دے روز پہلا روزہ ہو جائے، تو یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ رمضان دے آن تو قبل رمضان دی فضیلت کو بیان کیتا جائے۔ رمضان بڑیاں ہی برکتاں والا سعادت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر محبوب پیغمبر نے احادیث دے اندر اس دی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرات ذی وقار رمضان المبارک دا مہینہ ایمان اور تقوی دا سبب ہے۔ ایمان والا بندہ رمضان المبارک دی قدر کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والیو، کتب علیکم الصیام، اللہ پاک نے تاڑے تے روزیاں نو فرض کر دیتا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تاڑے تو پہلیاں امتاں تے اللہ پاک نے روزیاں نو فرض کر دیتا۔ انہاں روزیاں دے فرض کرن دا مقصد لعلکم تتقون، اللہ پاک فرما دینے تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ پاک نے سورت بقرہ دی اس تو اگلی آیت دی اندر اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جس بندے دی زندگی دی اندر اے مہینہ آ جائے فَلْيَصُمْهُ، اس بندے نو چاہیے کہ رمضان دے روزے رکھن والا بن جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد اللہ پاک نے 5 چیزاں تے رکھ دیتیاں نے۔ 5 چیزاں جیڑیاں نے اسلام دے رکن نے، یہ 5 چیزاں دے نال اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دے کولو پوچھیا اے اللہ دے پیغمبر جی وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ وہ 5 چیزاں میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ 5 چیزاں جیڑیاں نے، پہلے نمبر تے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے۔ دوسرے نمبر تے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز نو قائم کرنا، نماز دی پابندی کرنا۔ تیسرے نمبر تے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جیڑا بندہ صاحب نصاب ہوئے، جنہوں اللہ پاک نے مال و دولت دے نال نوازیا ہے، اپنے مال دے اندروں 2.5% 40واں حصہ جیڑا ہے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا بن جائے۔ اور چوتھے نمبر تے وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے نو اللہ پاک استطاعت عطا فرما دین او بیت اللہ دا حج کر لے۔ اور 5واں اور آخری رکن وصوم رمضان، رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھ لے۔ جیڑا بندہ یہ 5 کام کر لیندہ ہے وہ اسلام دے اندر مکمل داخل ہو جاندہ ہے۔ اور اے دے اندروں 3 کام ایسے نے جڑے ہر مسلمان تے فرض نے۔ پہلے نمبر تے کلمہ شہادت، جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے اس دی لاج نہیں رکھدا، وہ دی لاج نہیں رکھدا، اللہ پاک اس بندے دے ہر عمل نو تباہ کر دیندے۔ جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ اپنی زبان دے اندروں کہے لیکن اس کلمے دے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کرے، وہ دا ہر عمل تباہ ہے۔ دوسرے نمبر تے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بغیر جڑا ہے
کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب تو پہلے جڑا عمل جڑا حساب ہوئے گا وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، جڑا نمازاں دے اندر کامیاب ہو گیا او دے سارے عمل جڑے نے اللہ پاک کامیاب فرما دیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، جڑا بندہ نمازاں دے اندروں ناکام ہو گیا او دے سارے عمل جڑے نے تباہ و برباد کر دیتے جان گے۔ اور تیسرا عمل روزہ ہے جڑا ہر مسلمان مومن نے رکھنا ہے۔ جڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا وہ بھی ایماندار نہیں۔ زکوٰۃ اور حج، زکوٰۃ اس بندے تے فرض ہے جڑا صاحب مال ہے جنہوں اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے۔ حج اس بندے تے فرض ہے جنہوں اللہ پاک نے زیادہ راہ مال عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے راستے دے اندر بیت اللہ دا حج کرے گا۔ اور بات روزے دی ہو رہی ہے، روزے دی فضیلت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے، سنن نسائی دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک۔ اللہ پاک فرما دینے، اللہ پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تانو رمضان دا مہینہ عطا کر دینے، شہر مبارک، اے مہینہ بڑا ہی برکت والا ہے، شہر مبارک، اللہ پاک اس مہینے دے اندر برکات نازل عطا فرما دینے، فرض اللہ عز و جل علیکم سیامہ، اللہ رب العالمین فرما دینے اس مہینے دے روزیاں نو تاڑے تے فرض کر دیتا گیا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرما دینے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس رمضان المبارک کے مہینے دے اندر اللہ پاک جنت دے سارے دروازے کھول دیں دینے۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان دینے، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جان دینے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَصُفِّدَتْ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں سرکش جنات نو جگڑ دیتا جاندہ ہے، وَمَرَدَةِ الْجِنِ، اور جتنے بھی جن نے انہاں نو جگڑ لیا جاندہ ہے، فِيهِ لَيْلَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ایک رات ایسی ہے اس مہینے دے اندر جڑی 1000 راتاں دی عبادت تو بہتر ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرما دینے، من حرم فقد حرم، جڑا بندہ اس مہینے دی حرمت تو محروم رہ گیا، حقیقت دے اندر ہر قسم دی بلائی تو محروم رہ گیا۔ اس مہینے دے اندر برکت والا مہینہ، اللہ دی رحمت دا نزول، رزق دے اندر اضافہ کر دیتا جاندہ ہے، اللہ پاک اپنی رحمت دا نزول فرمان دینے، جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جان دینے، جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جان دینے، سرکش شیطان اور جنہاں نو جکڑ لیا جاندہ ہے، جتنے بھی سرکش شیطان نے وسوسات ڈالن والے نے انہاں نو جکڑ لیا جاندہ ہے۔ ایک رات آخری عشرے دے اندر ایسی ہے جڑی 1000 مہینیاں دی عبادت نالو بہتر ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے، جڑا بندہ اس مہینے دے اندر خیر تو محروم رہ گیا، حقیقت دے اندر وہ خیر تو محروم رہ گیا۔ اور دوسری حدیث جامعہ ترمذی دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها
باب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ادو رمضان المبارک دا چاند نظر آ جاندا ہے اللہ پاک جس وقت رمضان المبارک دے مہینے دا آغاز فرماندے نے رمضان دی برکات رمضان دی سعادت شروع ہو جاندیاں نے اللہ دی رحمتاں شروع ہو جاندیاں نے آقا فرماندے نے سفیدت الشیاطین ومردت الجن شیطاناں نو جکڑ لیا جاندا ہے جنات نو جکڑ لیا جاندا ہے وغلقت ابواب النار جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاندے نے فلم یفتح منہا باب اور رمضان دے اندر جہنم دا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولیا جاندا سارا سال 11 مہینے جہنم دے دروازے کھلے رہندے نے لیکن رمضان المبارک دے 29 یا 30 دنوں دے اندر جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے سیل لگا دیتی جاندی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فلم یفتح منہا باب کوئی جہنم دا دروازہ کھلا نہیں رہے گا وَفُتِحَتْ ابواب الجنہ اور جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جان گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فلم یغلق منہا باب رمضان دے مہینے دے اندر جنت دا کوئی دروازہ بند نہیں کیتا جاندا اور پھر وَيُنَادِي مُنَادٍ آسمانہ تو ایک آواز لگان والا فرشتہ آواز لگاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آسمانہ تو اللہ دا فرشتہ آواز لگاندا ہے لوگاں نو مخاطب کردا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر دے طلبگار نیکیاں دے اندر جلدی کرنے والا بن جا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر اے برائی دے طلبگار برائی تو رک جا برائی تو ٹھہر جا ہر اس کام تو رک جا جس کام تو میرے محبوب پیغمبر نے منع فرمایا ہر اس کام دی طرف جلدی کر جس دے اندر نیکیاں دے اندر اضافہ ہوئے گا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ اللہ پاک رمضان دی ہر رات دے اندر ہزارہ لوگاں نو جہنم تو آزادی عطا فرما دینے اور پورا مہینہ اللہ پاک لوگاں نو جہنم تو آزادی عطا فرما دے اے بندے دے اپنے اختیار دے اندر رمضان دا چاند آئے رمضان دا چاند نظر آ جائے رمضان دی قدر کر کے اللہ دے کولو جہنم تو آزادی طلب کر لے محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آپ نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی تینہ سیڑھیاں تے قدم رکھ دیا ہویا محبوب پیغمبر فرماندے نے آمین لمبی حدیث مختصر عرض کرانگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو صحابہ کرام پوچھدے نے اے اللہ دے پیغمبر آج تو پہلے بھی مسجد دے اندر آندے سو کدی اے عمل نہیں دیکھیا کہ منبر دی سیڑھی تے قدم رکھیا ہوئے آمین کیا ہوئے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مسجد نبوی دے اندر جس وقت میں آیا آسمانہ تو جبرائیل امین آئے پہلی سیڑھی تے جس وقت قدم رکھیا جبرائیل امین نے دعا کی تھی اللہ پاک اس بندے نو تباہ و برباد فرما دے جدے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے اور آپ تے درود نہ پڑے اللہ پاک اس بندے نو تباہ فرما دے آقا فرما دے نے میں آمین کیا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبرائیل امین دعا کر دینے اے اللہ اس بندے نو تباہ و برباد فرما دے جڑے بندے دے والدین اس دی زندگی دے اندر زندہ نے اور اپنے والدین دی خدمت کر کے اللہ کو جنت نہیں حاصل کر لیندا آقا فرمایا آمین اور تیسری دعا آقا حضرت جبرائیل امین فرما دینے جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے اور رمضان دے اندر اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ لے جہنم تو آزادی نہ طلب کر لے اس بندے نو بھی اللہ پاک تباہ و برباد فرمان جبرائیل امین دعا کر رہے نے کائنات دا سب تو بہترین فرشتہ دعا کرے اور کائنات دا بہترین فرد کائنات دا بہترین نبی سارے نبیاں تو فضیلت والا آمین کے اللہ پاک دعا نو قبول کیوں نہ فرمان
جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان آئے اور اللہ دے کولو معافی نہ منگے، اللہ پاک نے اس کو تباہ و برباد فرما دینا۔ آئیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، محبوب پیغمبر دے کول دو صحابی آئے، دو لوگ آئے، دو بندے آئے، دونوں نے ایکو وقت آقا دے ہاتھ تے بیعت کر کے اسلام قبول کیتا۔ انہاں دے اندر ایک بندہ وہ ہے جڑا صرف فرضی نمازاں پڑھدا ہے، زکات دیندا ہے اور رمضان دے روزے رکھدا ہے، دوسرا نوافل بھی پڑھدا ہے، فرضی نمازاں بھی پڑھدا ہے، نفلی روزے بھی رکھدا ہے، رمضان دے روزے رکھدا ہے، فرضی صدقہ نفلی صدقہ کردا ہے۔ جیڑا صدقہ زیادہ کردا ہے، نوافل زیادہ پڑھدا ہے، میدان جہاد دے اندر جاندا ہے، کفار دے نال لڑائی کردے ہویا شہید ہو جاندا ہے، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کردا ہے، ایدا خون دا قطرہ زمین تے باغ دے اندر گردا ہے، اللہ پاک دنیا دے اندر ہی اس نو ایدا جنت دا محل دکھا دیندے نے۔ ہلے روح نہیں نکلی، خون دا قطرہ زمین تے گریا، موت دا وقت آ گیا، مالک الموت فرشتہ آ گیا، ہلے روح جسم دے اندروں پرواز نہیں کی تھی، شہادت دی موت ہے، زمین تے خون دا قطرہ باغ دے اندر گردا ہے، اللہ پاک جنت دے اندر محل پہلے دکھا دیندے اور ایدی روح جنتی پرندیاں دے نال گزارا کر دیئے، گزر بسر کر دیئے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جڑا اس شہید تو 1 سال بعد دے اندر فوت ہویا، یہ اپنے بستر تے انتقال کر جاتا ہے، بیمار ہویا، بستر تے موت آئی، فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، رات میں خواب دے اندر دیکھیا کہ جڑا مجاہد بندہ ہے جن نے اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، اے شہید اس دوسرے بندے نالوں 40 سال بعد دے اندر جنت دے اندر داخل ہویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے، فرمایا اللہ دے پیغمبر خواب دیکھیے، فلاں فلاں 2 بندے کٹھا اسلام قبول کیتا، ایک میدان جہاد دے اندر شہادت نوش کی تھی، دوسرا 1 سال بعد اپنے بستر تے بیماری دی وجہ تو انتقال کر گیا، ایک ہی معاملہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دینے، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، اے طلحہ اے جیڑا بندہ اپنے بستر تے انتقال کر گیا 1 سال تک زندہ رہا، فادرک رمضان، اس دی زندگی دے اندر ایک رمضان المبارک دا مہینہ زیادہ آیا، فصامہ، اس نے اس دے روزے رکھے، وصلا قضا وقضا سجدتن، اس نے اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نوافل بھی ادا کیتے، نماز بھی ادا کیتے، وقضا سجدتن فی السنت، فلما بینہما ابعد بین السماء والارض۔ آقا فرماندے نے دی زندگی دے اندر ایک رمضان دا مہینہ آیا، انہیں روزے رکھے، نمازاں پڑھیاں، ذکر کیتا، تسبیحات کیتی سنت دے مطابق۔ آقا فرماندے نے اس دے اور اس شہید دے درمیان ما بین السماء والارض، جتنا زمین اور آسمان دے درمیان فاصلہ ہے، انہاں دونوں دے درجات دے اندر اتنا فاصلہ ہے۔ ایک شہید اور دوسرے بننے جس نے رمضان دے روزے رکھے، کتنا اجر ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، حضرت سہل بن سعد فرماندے نے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ آقا فرماندے نے جنت دا ایک دروازہ جس دا نام باب الریان ہے، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے دے اندروں صرف روزے دار بندے داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم،
آقا فرماندے نے بے روزگار اس دروازے دے اندروں جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا. قیامت دا دن ہوئے گا یقالو اللہ پاک فرمان گے این الصائمون. آقا فرمان گے روزے دار کتھے نے؟ روزے دارانو آواز لگائی جائے گی فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. آقا فرما دینے سارے روزے دار باب الریان دے اندر جنت دے اندر داخل ہونگے. بے روزگار بندہ باب الریان دے اندر جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا. حضرت حذیفہ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. آقا فرماندے نے او بندہ جس نے اپنی ساری زندگی لا الہ الا اللہ دے کلمے دی قدر کر دیا ہویا اے دے مطابق اپنی زندگی نو گزاریا ختم لہو اور اختتام بھی اس کلمے دے تحت ہویا. آقا فرمان دینے بہا داخل الجنہ اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے. اور دوسرے نمبر دے وَمَنْ سَامَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ختم لہو بہا دخل الجنہ. دوسرے نمبر تے او بندہ جڑا بندہ روزے دی حالت دے اندر انتقال کر جاندا ہے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیندے نے. اور آخر دے اندر جڑا بندہ روزیاں دی قدر نہیں کردا بے روزگار ہے روزے نو چھڑدا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے من افطر یوما من الرمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یبسس عنہ صوم. آقا فرما دینے ایسا بندہ جن نے رمضان المبارک دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دیتا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دیتا ولا مریض نہ بیمار ہویا ولم یقصص نہ کوئی انہوں نقص سی نہ انہیں سفر دے جانا سی نہ بیمار سی نہ کوئی اور شرعی عذر سی. آقا فرماندے نے ایک روزہ چھڑیا صوم الدہر کلہ اگر یہ ساری زندگی روزے رکھدا رہے اس ایک روزے دے اجر نو نہیں پا سکتا. جڑا جان بوجھ کے ایک روزہ چھڑ دے ساری زندگی روزے رکھدا رہے یہ روزے دے اجر نو پا نہیں سکتا. اور دوسری حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے رات خواب دے اندر دیکھیا. آپ نو لمبی حدیث ہے آپ نو پہاڑی تے لے کے جایا گیا اور پہاڑی دی دوسری طرف لوگاں دے آہو پکار دی رون دی چیخاں دی آواز سنائی دیتی. آقا نے فرشتیاں نو پوچھیا کنہ دی آواز ہے تے فرشتے دسن لگے اللہ دے پیغمبر تاڈے امتی نے. آقا فرماندے نے میرے امتی انہیں چیخو پکار کس واسطے کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منو انہاں دے کول لے جایا جائے. آقا علیہ السلام جبرائیل امین اتھے لے گئے. آقا فرماندے نے میں دیکھیا کہ انہاں نو منہ دے پل الٹا لٹکایا ہویا اور انہاں دیاں وراچھاں نو چیریا او دے اندر خون اور پیپ بہ رہی ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے میں جبرائیل امین نے پوچھیا اے جبرائیل امین ایک کی وجہ ہے میرا امتی ہوئے اور جنت و دور جہنم دے اندر اتنی اذیت ناک تکلیف دیتی جان دیئے کی وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام فرمان لگے کہ جبرائیل امین نے میں نو دسیا کہ میرے امت دے او لوگ نے جنہ دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا اور انہاں نے بغیر کسی شرعی عذر تو روزے نو چھڑ دیتا بغیر کسی شرعی عذر تو روزے نو چھڑ دیتا. اس دی سزا کی ہے آقا فرماندے نے الٹا لٹکا کے وراچھا چیر دیتیاں گئیاں انہاں دے اندر خون اور پیپ بہ رہی ہے اور ساری زندگی اسی طرح جتنا اللہ نے وقت مقرر کیتا ہے اسی طرح رہن گے. مومن بندہ رمضان دی قدر کرنے والا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دا اجر صرف اللہ پاک نو معلوم ہے. روزے دار دے منہ دے اندروں جڑی بو آندی ہے
اللہ پاک نو کستوری نالوں بھی زیادہ پسند ہے۔ منہ دی بو کوئی عمل نہیں، منہ دے اندروں سمل پیدا ہو گئی، اللہ پاک نو کستوری نالوں بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور روزے دا اجر کتنا دیتا جائے گا؟ مومن بندہ رمضان دی قدر کردا ہے، رمضان دے روزیاں نو رکھدا ہے، اور اسے واسطے رمضان دے آن دی خوشی نو منانا چاہیے، اللہ پاک دے پر دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ساری زندگی دے اندر اے مبارک مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ اس دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اسے واسطے کسے کہن والے نے بڑے پیارے الفاظ کہے نے، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا ہم سب کو مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا ہم سب کو مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، اے ماہ رمضان اے رب کے قرآن، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تجھ ہی میں آیا رب کا قرآن ہے۔ اے ماہ رمضان اے رب کے قرآن، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں، منتظر ہیں تیرے ایمان والے قرآن والے۔ رمضان المبارک دے مہینے دے انتظار کرنے والے مومن بندے نے، مومن دی صفات دے اندر رمضان المبارک دے مہینے دا انتظار بھی ہے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سانو رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دے مہینے دی قدر، رمضان دے روزے رکھنا، رمضان المبارک دے اندر قرآن دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرنا، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ذکر و اذکار اور تسبیحات نوافل کو زیادہ تو زیادہ کرنا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ دے خطبے دے اندر رمضان دے مسائل دے متعلق گفتگو ہوئے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔